بخاری مرکز الولیا لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت تشریف فرما ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، نگران شورا بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ نگران شورا جب مدنی ماحول میں آئے تو کیا امیر اہل سنت کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام کریں گے اور ماشاءاللہ مجلس شورا کی یہ ہیڈ بنیں گے؟ تو کائنڈلی یہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیے کہ حاجی عمران صاحب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کیا کوئی تنظیمی ذہن رکھتے تھے یا کوئی انہوں نے کوئی تنظیم بنائی بھی تھی جو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے دعوت اسلامی کا سیٹ اپ سنبھالا؟ بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ، ایسا دیکھو پتہ کیسے چلے، یعنی جب دعوت اسلامی میں کام شروع ہوا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کوئی اس میں آگے ترقی بھی ملنی ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے مجھے، جب ہمارا کام شروع ہوا نا تو گلزار حبیب میں ہم نے اجتماع شروع کیا تھا ہفتہ وار، تو پھر تھوڑا ہم قافلے وغیرہ لے کر قریب یا دور دور کے علاقوں میں جاتے تھے چھٹی کے دن۔ پھر یہ کہ مزید اس طرح راتوں کو بھی میرے بیان ہوتے ہیں، شام کو ہوتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، کہیں ظہر کے بعد، تو ہم جاتے تھے۔ خیر اس دوران یہ بہرحال یہ کہ شاید 2-3 سال ہوئے ہوں گے دعوت اسلامی کو، یا کم ہوئے ہوں گے، سال بھر ہوا ہوگا۔ تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کا حیدرآباد میں دورہ کروائیں گے۔ مجھے کہا انہیں دورہ کروانا ہے یا دورہ کروائیں گے، تو حیرت سے میں حیدرآباد کا دورہ کروں گا؟ حیدرآباد، کیونکہ وہ ان دنوں اخباروں میں آتا تھا کہ فلاں نے تبلیغی دورہ کیا یورپ کا، تو امریکہ کا، تو فلاں کا، تو اب یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے، کہ جو دورہ کرتے ہیں کسی ملک میں اور دوسرے شہروں میں دورہ کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو جانتا تھا، پدی کا شوربہ، پدی مانے ٹڈی، ٹڈی کی ہوتی کتنی ہے، اس کا شوربہ کتنا بنے گا؟ یوں مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اب اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ جو اس وقت پوزیشن ہے الحمدللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم۔ اسی طرح یہ جب آئے تو فوراً تھوڑی کہ میرے ساتھ یہ ساتھ رہنے لگ گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ مطلب اپنے طور پر یہ آئے، کام کر رہے تھے، اور اب ان کے اندر چینجز آنی شروع ہوئی۔ یہ بھی بعد میں سب یہ بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اس طرح مطلب ہے کہ یہ، لیکن یہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی کچھ دیوانگی کا کچھ ان میں عنصر تھا، مجھ سے ان کو رغبت تھی۔ تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ چلتا رہا۔ پھر یہ مجلس رابطہ میں چلے گئے، تو وہ جیسے ہم جلوس میں ہوتے جشن ولادت کے، تو ایک آدھ بار یاد پڑتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ڈی سی کے ساتھ یا کمشنر یا گورنر، کوئی مطلب بڑی شخصیت تھی، اس کے ساتھ کوٹی پہن کر مجھے یوں کر رہے تھے۔ یہ ایسے تھے، تھوڑا مجلس رابطہ کمیٹی کی ترکیب میں تھے یہ۔ تو ایک بار میں نے ان کو لیکچر دیا تھا کچھ، وہ اس سلسلے میں حب جاہ اور اس طرح کا، کہ یار یہ اس طرح جو مطلب ہوتا ہے نا، یہ بڑے لوگوں سے ملنا، یہ یار ویری رسکی گیم، آدمی بھول جاتا ہے یار کہ میں ڈی سی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں گورنر کے ساتھ کھڑا ہوں، فلاں وزیر میرا دوست ہے، تو فلاں پولیس کا افسر، تو فلاں کرنل میجر سے میرا دعا سلام ہے، یا آنا جانا ہے، ہمارے گھر آنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں جو نا آدمی کو بڑا حب جاہ کا حملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میری اپنی سوچیں تھی، ورنہ نفس تو چاہتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے لوگوں سے ملے، اپنا تھوڑا وٹ پڑے گا، روب پڑے گا۔ روب کس پر ڈالنا ہے یار؟ وہ بھی بڑے لوگ بھی سمجھتے ہوتے ہیں ہوں گے کہ ہمارے عہدے کو سلام ہے، ہم کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ جس دن عہدہ مائنس ہوا نا ہماری، اس سے مطلب وجود سے گھاس نہیں ڈالیں گے، ابھی سر کر کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہ سب سمجھتے ہوں گے، میرا خیال ہے سمجھتے ہوں گے، بولتے نہیں ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے۔ تو اپنے کو میرے بہت پرانا نعرہ ہے، مجھے یار یہ کرسی چاہیے نہیں، مجھے تو بس غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے۔ غلامی مصطفیٰ کی کرسی جو ہے نا، اس کو دوام ہے،
اور یہ جو دنیاوی کرسی، اقتدار کی کرسی 5 سال 10 سال پھر قوم کی گھومتی ہے تو ہائے ہائے کتا کر کے وہ بھگاتے ہیں، او ہو کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. لیکن غلامی مصطفیٰ کی کرسی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. غلامی مصطفیٰ کی کرسی غوث پاک کے پاس ہے نا؟ ہے کوئی لے سکتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس ہے، کوئی لے سکتا ہے؟ تو سارے اولیاء کرام کے پاس غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے. تو اپنے کو تو یہ کرسی چاہیے، یہ کرسی اچھی ہے، اس میں کوئی کتا آیا ہی نہیں بولتا ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ فکس ہے کہ 5 سال کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوگا تو یہ ہوگا، تو ہاریں گے تو جیتیں گے، کیا پتا کچھ. تو یہ ٹینشن اور یہ ہڑا اڑی اپنے کو نہیں چاہیے. قرآن بند برسوں سے میرا یہ ذہن ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. نعت خوان اگر سنا دے اپنے مخصوص طرز میں. جس کے حضور ہو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.